ناظرین، یہ کہانی ہے ایسے خود غرض انسان کی جس نے خود غرضی میں آ کر اپنی پیاری بیوی اور بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لڑکے نے اپنے سسر کو فون کر کے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی اور بچے کو مار دیا ہے، تو اس کے سسرال والوں نے قتل کا الزام اس کے ماں باپ پر لگا دیا کہ انشورنس کی رقم کی خاطر تمہارے ماں باپ نے میری بیٹی اور نواسے کو قتل کر دیا۔ لڑکے کا باپ بولا، ہم بھلا کیوں ماریں گے اپنے بہو پوتے کو؟ ہمارا بیٹا تو خود زخمی ہے، یہ بھی نہیں مار سکتا، یہ تو خود معذور ہے۔ سب حیران پریشان تھے کہ خاوند نے خود کیسے اپنے بیوی اور بیٹے کو مار دیا اور خود بھی مرنے کی کوشش کی۔ بیوی ایسی جو اس سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ گھر میں 2 موتیں ہوئی تھیں، مگر گھر کے سارے لوگوں کو اس قتل کی بھنک نہ لگی۔ آخر کیا ہوا تھا اس رات؟ اس گھر میں، اس کمرے میں عامر اور اس کی بیوی میں کیسا تعلق تھا؟ سوال کئی تھے جن کے جواب ملنا بھی باقی تھے۔ عامر اور صبا آپس میں بہت محبت کرتے تھے۔ صبا عامر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ دونوں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ ان کی پہلی ملاقات ان کے دوست کے گھر پر ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی بڑھی اور دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ عامر نے صبا کے بارے میں اپنے والدین کو بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ عامر کے گھر والے تو مان گئے، جبکہ صبا کے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوئے، کیونکہ عامر ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ صبا کی فیملی امیر گھرانے سے تھی۔ صبا نے اپنے والدین کو رضامند کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے والدین نہ مانے۔ صبا نے عامر کو رضامند کیا کہ ہم خود شادی کر لیتے ہیں۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ صبا کے والدین نے اس سے سارے تعلقات ختم کر دیے، مگر کچھ عرصے بعد جب صبا کے ہاں بیٹا ہوا تو اپنے نواسے کی خبر سنتے ہی صبا کے والدین کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے اپنی بیٹی سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے عامر اور صبا کے رشتوں کو نظر لگ چکی تھی۔ ایک دن آفس سے واپسی پر عامر کا ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ نامرد ہو جاتا ہے۔ ایک دن عامر صبا سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے طلاق لے لو۔ صبا عامر کی بات سن کر حیران ہو جاتی ہے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ عامر کہتا ہے، تم ابھی صرف 28 برس کی ہو، اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتی ہو، میں ساری زندگی معذور ہی رہوں گا، تم اپنے لیے کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر شادی کر لو۔ مگر صبا اس کو منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارے گی، اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ جب گھر میں مالی تنگی کا سامنا ہوا تو صبا نے نوکری شروع کر دی، ساتھ ساتھ گھر بھی سنبھالنا شروع کر دیا۔ آفس سے واپسی پر عامر کا دوست صبا کو گھر ڈراپ کر دیا کرتا تھا۔ صبا آہستہ آہستہ عامر کے دوست کے قریب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عامر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر کچھ کہتا نہیں۔ ایک دن صبا خود عامر کو کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی دوبارہ شروع کر لوں، میں نے اس بارے میں کافی سوچا اور اب مجھے ایک اچھا لڑکا مل گیا ہے۔ تو عامر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولتا ہے کہ تم میرے دوست کو پسند کرتی ہو، میں بہت ٹائم سے اس بات کو نوٹ کر رہا تھا، مگر کہنے سے ڈرتا تھا، میں سوچ کر ہی ڈر جاتا تھا، اگر کچھ ایسا ہوا تو تم مجھے چھوڑ دو گی۔ صبا کے چھوڑ جانے کے ڈر سے عامر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سب کو ختم کر دے گا۔ صبا اور اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد جب اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی تو اس کو اپنے والدین کا خیال آیا کہ اگر میں مر گیا تو میرے بیوی بچوں کا قتل کا الزام میرے والدین پر آئے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نہ مار سکا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد عامر بھی مر گیا۔ صبا کسی اور کو چاہنے اور پسند کرنے لگی تھی۔ وہ ایک نیا رشتہ جوڑنا چاہتی تھی، لیکن عامر اپنے پرانے رشتے کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک دوسرے کی بجائے اپنے آپ کا خیال اس رشتے میں طوفان لے آیا اور صرف رشتہ ہی نہیں مرجھایا بلکہ اس رشتے سے جڑا پھول بھی مرجھا گیا، یعنی دونوں کا بیٹا۔ دوسری طرف تھی عامر کے دوست کی پریم کہانی، جس نے صبا کے دل میں ایک بار پھر پیار جگایا اور عامر کے دل میں صبا کو کھو دینے کا ڈر۔ جذباتوں کی جنگ میں کبھی کسی کی جیت نہیں ہوتی، اکثر سبھی کچھ نہ کچھ کھوتے ہیں یا ہارتے ہیں۔ رشتوں میں آئی دوری، چند باتوں میں آئی کڑواہٹ، جب حد سے گزرتی ہے تو صرف تباہی لاتی ہے، اور اس رشتے سے جڑے ہر انسان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔